دل ہے جو بھی ہے. اصل نماز کے بعد جو آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں یہ ختم خواجگاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شرکیہ کلمات ہیں. وہ مرزا محمد علی انجینئر وہ کیا کہتا ہے کہ اس میں کون سا کلمہ شرک ہے؟ کچھ شرکیہ باتیں بھی اس میں الفاظ ہیں. اس میں کچھ نہیں ہے، سب احادیث سے قرآن سے ثابت چیزیں ہیں. درود شریف ہے، استغفار ہے، سورہ فاتحہ ہے، ہمارے ہاں جو ہے سورہ قریش ہے، اور سورہ اخلاص شریف ہے. اس کے بعد سبحان اللہ بحمدی، اور تیسرا کلمے کا پہلا ایسا ہے، دوسرا ایسا ہے، حسبی اللہ قرآن سے ثابت ہے. اس کے بعد دعائے یونس علیہ السلام ہے، قرآن سے ثابت ہے. 2 دعائیں ہے کہ اللہ مجھ پر لطف فرما، کرم فرما. اس کے بعد حسبی اللہ پھر پڑھی جاتی ہے، قرآن سے ثابت ہے. افوض امر قرآن سے ثابت ہے. اور اس کے اول آخر درود شریف ہے. سورہ انشراح المشرح کا یہ پڑھی جاتی ہے. کوئی اس میں شرکی چیزیں نہیں ہے. اور درود شریف قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. استغفار قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. جملہ کلمات کے سب قرآن حدیث ثابت ہے. مرزا صاحب کو اعتراض شاید یہ ہوگا کہ یہ کام جو ہے صحابہ نے اس طرح نہیں کیا بیٹھ کے حلقے میں. اس کے ہم جوابات پہ دے چکے ہیں کہ جناب والا جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام غلط ہے. صحابہ نے مدرسے نہیں بنائے، صحابہ نے ہمارے طرح جو ہے درس بخاری نہیں کیا، درس مسلم نہیں کیا، لیکن وہ کام تو درست ہے. تو یہ تو آپ نے لوگوں کو بٹھایا، اللہ کے نیک بندے آئے، انہوں نے وہاں پر اللہ کی ذکر کے کلمات پڑھے، اکٹھے بیٹھے، اکٹھے دعا کی، تو زیادہ قبولیت کا جو ہے وہ چانس بن جائے گا. تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی شرکیہ، کچھ لوگ بولتے ہوں گے دنیا میں، تو ایسے لوگ ہیں جو شرکیہ الفاظ بول لیتے ہیں، یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو ختم خواجگان الحمدللہ وہ تو اللہ کی توحید کی خاطر ہے، معرفت کی خاطر ہے، اور ان کی بڑی فائدی بھی ہے. جب انسان ختم خواجگان کر لیتا ہے، پہلی بات تو یہ نا کہ ان کو شک پڑا کہ نام خواجگان کیوں پڑ گیا. یہ ختم جو ہے نا اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وہ جو ہم ختم کرتے اس کا ثواب کسی محسن کی طرف کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو آج خیرات کیا، خیر کا کام کیا، جو ثواب تو مجھے عطا فرما رہا ہے نا، اپنے کرم سے فلان کو بھی عطا فرما. اتنی سی بات ہے. یہ تو اور زیادہ کل کی بندگی ہوئی نا. آپ نے ختم پڑھا، اللہ کا نام لیا، قل ہو 1000 دفعہ پڑھ لیا مثال کے طور پر، سورہ قریش 500 دفعہ پڑھ لیا آپ نے، درود پاک آپ نے 200 مرتبہ پڑھ لیا فرض کرے، کہا یا اللہ اس کے ثواب کو فلان ہماری محسن جس نے ہمارے لیے خدمتی کی، ہمارے لیے آسانی عطا فرمائی، ان کو عطا فرما. اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سارے ثواب حدیث سے ثابت ہے. قرآن نے ترغیب دیا اپنی بڑوں کے لیے، پچھلوں کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے خیر کا مطالبہ کرو. اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے جناب والا، ہاں یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ جناب والا اکیلے کیوں نہیں کرتے، کیا آپ لوگ میں کرتے ہیں؟ اس کا بھی جواب یہ ہے کہ تاکہ آسانی ہو جائے. جب ہم 2 1 اور 1 11 بن جاتے ہیں، 2 بیٹھ جاتے ہیں نا، تو ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کا فیض مجھے آتا ہے، میرا فیض آپ کو آتا ہے، معاملہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے. تو ختم خواجگاں اور دوسری مستحب ہے، کوئی فرض نہیں ہے. نہ کسی صوفی نے کہا کہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی سنت مؤکدہ ہے کہ سنت چیزیں ہیں اپنے لازماً کرنی ہے. آپ کی مرضی پر ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ استغفار پڑھو، مرضی ہے نہ پڑھو، آپ کی توفیق ہے. کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کو اللہ توفیق نہیں دیتا. لیکن اگر آپ کو خود سے کرنا پڑے تو آپ کو مشکل ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. جب آپ حلقے میں بیٹھ کے کرتے ہیں پھر آسانی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے. خیرات بس یہی ہے ختم کا فلسفہ، اور اس کا نام پڑ گیا ہے. باقی تو کام وہی ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے.